دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ بغیر نہیں چل سکتا. امریکہ نہیں چل سکتا. مجھے بتائیں, یہ یہاں پہ ایک فیشن بنا ہوا ہے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو جناب تنقید کا نشانہ بنا کے پتہ نہیں کیا آپ سستی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ ملک انشاءاللہ تعالی عظیم اسلامی ایٹمی ملک ہے. یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے, اور یہی اسٹرینتھ جو ہے یہ ہمارے جو مخالفین ہیں ان کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے. سیاست میں کسی کو غداری کے فتوے دینے یا اس کا قائل نہیں ہوں. ان کا تعاون جس طرح حاصل ہوتا ہے آپ کو ان معاملات کو حل کرنے کے حوالے سے, اور جو بھی آپ یہ کہیں کہ گورنمنٹ نے جس لیول کے اوپر بھی فوج کو ریکویسٹ کی کہ یہاں پہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے, اس قدم کے اوپر انہوں نے اپنا پورا تعاون جو ہے وہ پرائم منسٹر کو اور ہماری گورنمنٹ کو ایکسٹینڈ کیا. اور یہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ میں بڑا برملا یہ بات, میں میڈیا میں ٹاک شوز بھی بڑا برملا یہ بات کرتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ بغیر نہیں چل سکتا. امریکہ نہیں چل سکتا. مجھے بتائیں, یہ یہاں پہ ایک فیشن بنا ہوا ہے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو جناب تنقید کا نشانہ بنا کے پتہ نہیں کیا آپ سستی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ کم از کم میری سمجھ سے باہر ہے. دنیا کا کوئی ملک, آپ کسی کا نام لے لیں, ترقی یافتہ ملک ہو, کوئی اور ملک ہو, ہمارے ساتھ اس خطے میں اندر جو ممالک ہیں وہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ گورنمنٹ کے آئیز اینڈ ایئرز ہوتے ہیں, گورنمنٹ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. اور خاص طور پہ اس ریجن میں جن مسائل کا شکار پاکستان ہے, وہاں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے انٹیلیجنس کے اور آپ کی افواج جو ہیں جس طرح ان سچویشنز کو ٹیکل کرتی ہیں, وہ کئی تو آپ کے نوٹس میں بھی نہیں ہوتی. تو میں اس لیے خصوصی طور پہ ان کا ذکر کر کے ان کا شکریہ ادا کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ انشاءاللہ جب بجلی کی ان قیمتوں میں کمی کے حوالے سے جو ریلیف جب عوام تک پہنچے گا, جب وہ بل جب وہ دیکھتے تھے اور وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے تھے, جب انشاءاللہ ان میں کمی آئے گی. اور پرائم منسٹر نے جو مثال دی, میں وہی مثال دوں گا کہ انہوں نے کہا کہ وہ بل دیکھ کے سوچتے تھے کہ میں بل ادا کروں یا میں اپنے بچے کی فیس دوں, میں بل ادا کروں یا میں اپنے والدین کی دوائی جو ہے وہ بازار سے خریدوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ان بلوں میں کمی آئے گی تو عوام کے لیے جو سہولت ہوگی, عوام کے لیے جو آسائش ہوگی, وہی ہمارا مطمع نظر ہے. اور پاکستان کے لیے انشاءاللہ ہم دن رات کوشاں ہیں ان چیلنجز کے لیے جن کا میں نے تفصیل سے آپ سے ذکر کیا, انہیں ٹیکل کرنے کے لیے. یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرنے کے لیے بنا ہے, یہ ملک زندہ رہنے کے لیے بنا ہے. یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ ایک عظیم اسلامی ایٹمی ملک ہے. یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے, اور یہی اسٹرینتھ جو ہے یہ ہمارے جو مخالفین ہیں ان کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے. اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے خلاف کہاں کہاں سے سازشیں ہو رہی ہیں. اور میں سیاست میں کسی کو غداری کے فتوے دینے یا اس کا قائل نہیں ہوں, لیکن آپ جانے انجانے میں آپ استعمال ضرور ہو سکتے ہیں, آپ ان قوتوں کے ہاتھوں استعمال ضرور ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کے ملک کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں. ابھی بلوچستان کا میں نے ذکر کیا, بلوچستان میں باقاعدہ انڈیا فنڈنگ کر رہا ہے. وہ جو دہشت گرد ہیں وہ باقاعدہ پیسے لے رہے ہیں, ثبوت موجود ہے ان چیزوں کی, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کوئی نیا راز جو ہے اس سے کوئی پردہ اٹھا رہا ہوں. سب کو پتہ ہے کہ کس طرح آپ کے ملک کے جو دشمن ہیں وہ آپ کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں. لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے, اور جو اللہ نے صلاحیت دی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے تحت اس ملک کے لیے انشاءاللہ کام کریں گے. میں چونکہ یہاں پہ آج سرکاری ملازمین کے ہمارے رحمان باجوہ صاحب جو ہیں, یہ ان کی جو سب سے بڑی تنظیم ہے پاکستان میں, اس کے ریپرزنٹیٹو تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی آپ سے تفصیلی بات کریں گے. ان کے مسائل کے حل کے لیے بھی جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے, رانا ثناءاللہ صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, میں بھی اس میں ممبر ہوں, اور آپ بھائی آئے بھی ہوئے ہیں, تشریف فرما ہیں, ہم نے آپ کے ساتھ میٹنگز کی ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے مسائل انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اس میں جو پیش رفت ہوئی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے ہو چکے ہیں. باقی انشاءاللہ کچھ ہم بجٹ پہ لے کے جا رہے ہیں, جیسا کہ میں نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا IMF کا اور ان معاہدات کا. تو آپ کے یہ ایشوز انشاءاللہ تعالیٰ ہر صورت میں ہم ایڈریس کریں گے. میں آپ سب کا تہ دل سے ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کو آپ نے کامیاب کیا, آپ سب یہاں پہ تشریف لائے. ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.